بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر یا تاریخ پیدائش کو نادرا کے ریکارڈ میں، چاہے وہ شناختی کارڈ ہے، فارم بے ہے، ایف آر سی ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، اس میں تبدیل کروانا چاہتا ہے، یا پھر تعلیمی بورڈ میں اس کی کوئی سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے، تعلیمی سند ہے، میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے، کوئی بھی اس طرح کی جو ہے تعلیمی سند ہو سکتی ہے، تو اس میں تبدیل کروانا چاہتا ہے، تو اس بارے میں آپ کو اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون شخص کروا سکتا ہے، کیسے کروا سکتا ہے، اور ہر شخص عمر میں تبدیلی نہیں کروا سکتا۔ بہت سارے پوائنٹس یہاں پہ لکھ لیے ہیں کہ کن کن صورتوں میں تبدیل جو تاریخ پیدائش ہے وہ کروائی جا سکتی ہے اور کن کن صورتوں میں یا کس صورت میں نہیں کروائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ ہوئی ججمنٹ جو سپریم کورٹ کی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ کورٹ نے اس حوالے سے کیا چیز مینشن کی، اور اینڈ پہ آپ کو کی پوائنٹس جو ہیں یہاں پہ بتا دیے ہیں، ایک جنرل سی اوور ویو سا۔ تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ انفارمیٹو ہونے والی ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ wasiqanavisi.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کر کے آپ انگلش اور اردو دونوں جو فارمیٹس ہیں لیگل ڈرافٹنگ کے، چاہے وہ کورٹس کے میٹرز ہیں یا ایگریمنٹس، رجسٹریاں، گفٹ ڈیڈ، کوئی بھی ڈاکومنٹ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، کسی مشکل ڈاکومنٹ کو سمجھنا ہے، کوئی کورٹ کیس ہے، تو گیون نمبر پر واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے، کچھ چارجز وصول کر کے اس کو سروس پرووائڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اب مختلف وجوہات کی بنا پر جو لوگ ہیں وہ عمر میں تبدیلی کروانا چاہتے ہیں، سرکاری ملازمت حاصل کرنی ہے اور عمر زیادہ ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ عمر کم کروائی جائے۔ کسی جگہ پہ 30 سال ریکوائرڈ ہوتی ہے پاسبلٹی، کسی جگہ 35، تو اگر کسی شخص کی عمر 30 سال ہو چکی ہے لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس کی دوبارہ 23 سال ہو جائے یا 22 سال ہو جائے یا 26 یا جو بھی 25 سال، تو اس صورت میں اس کو یہ ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یا کوئی شخص ریٹائرڈ ہونے والا ہے، گورنمنٹ امپلائی ہے، لیکن اب چونکہ ریٹائرڈ ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں مزید کچھ سال اس نوکری میں، اس ملازمت میں رہ لوں اور اپنی جو پیمنٹ ہے یا جو پے ہے وہ وصول کرتا رہوں، یا جو دیگر بھی اس کو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ وصول کرتا رہوں۔ اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جینون ریزن بھی ہوتی ہے، ایک ڈاکومنٹس میں کچھ اور تاریخ پیدائش لکھی ہے، دوسرے ڈاکومنٹس میں کچھ اور لکھی ہے، دونوں میں کنٹراڈکشن ہے، اور کسی جگہ پہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے ہیں تو دونوں میں جب تضاد ہوگا یا کچھ ڈاکومنٹس میں تضاد ہوگا تاریخ پیدائش کے حوالے سے، تو اس کے لیے پریشانی بن سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یا بہت ساری اس کے اور بھی جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں یا کن کن جو ہے سچویشن میں آپ جو ہے تاریخ پیدائش یا عمر میں تبدیلی کروا سکتے ہیں۔ تو نمبر فرسٹ والا ہمارے پاس آپشن ہے، اگزامپل ہے، کہ اگر شناختی کارڈ پر تاریخ پیدائش درج ہے لیکن وہ غلط ہے، شناختی کارڈ میں غلط تاریخ پیدائش درج ہے لیکن فارم بی پہ کریکٹ تاریخ پیدائش کا جو ہے وہ اندراج ہوا ہے، تو آپ اس فارم بے کی بنیاد پر تاریخ پیدائش کی کریکشن یا تبدیلی کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک اپیرنٹ مسٹیک ہے۔ فارم بے پہلے جاری ہوتا ہے، شناختی کارڈ بعد میں جاری ہوتا ہے، اور یہ دونوں ڈاکومنٹس نادرا کے ہی جاری کردہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ سیکنڈ سچویشن بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب اگر نادرا کو آپ درخواست دیتے ہیں کریکشن کے لیے کہ میرے فارم بے میں کریکٹ جو ہے اندراج ہوا ہے تاریخ پیدائش کا، آئی ڈی کارڈ میں غلط ہے تو اس کو کریکٹ کیجئے۔ اگر نادرا کر دیتی ہے تو گڈ، نہیں کرتی تو آپ عدالت میں سول کورٹ میں ایک دعویٰ فائل کریں گے جسے سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ فائل کرتے ہیں، ایویڈنس
پولیس ریکارڈ ایشوز فریم ہونے کے بعد، ساری کارروائی ہونے کے بعد عدالت آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گی۔ 99.9% چانسز ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلہ اس سچویشن میں ہو جائے اگر نادرہ نہیں کرتی۔ اب یہاں پہ سیکنڈ جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ فارم بے میں غلط تاریخ پیدائش درج ہے جبکہ پیدائش سرٹیفکیٹ میں درست ہے۔ اب یہ بھی اپیرنٹ مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ آئی ڈی آپ کے پاس جو پیدائش سرٹیفکیٹ ہے وہ پہلے بنتا ہے اور شناختی کارڈ یا جو فارم بے ہے یہ بعد میں بنتا ہے اور اس کے بعد آئی ڈی کارڈ بنتا ہے۔ اب اگرچہ پیدائش سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کرتی ہے یا کینٹونمنٹ بورڈ جاری کرتی ہے یا ڈی ایم جو ہوتی ہے ان کے سی ڈی اے کی جو برانچ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کہہ لیں سی ڈی اے وہ جاری کرتی ہے، لیکن پھر بھی کریکشن ہو جائے گی۔ اب اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ وہی بات ہے کہ اب نادرہ کو درخواست دیتے نہیں ہوتی تو آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر پیدائش سرٹیفکیٹ کی تاریخ اجرا فارم بے کی تاریخ جو اجرا ہوتی ہے سے پہلے کی ہو تو پھر نو پرابلم، پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پیدائش سرٹیفکیٹ پہلے ہی جاری ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اور فارم بے بعد میں جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیدائش سرٹیفکیٹ بعد میں بنوا لیا گیا ہو یا پیدائش کا جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بعد میں بنوا لیا گیا ہو تو اس میں تھوڑا بہت چانسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی سچویشن ہے کہ پیدائش سرٹیفکیٹ پہلے جاری ہوا اس کا اور فارم بے بعد میں جاری ہوا تو یہ اس میں کوئی دو نمبری وغیرہ کے چانسز نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد لیکن آپ کو پہلے یہاں پہ لکھا میں نے ورڈ کہ اگر پیدائش سرٹیفکیٹ بعد میں جاری کروائے گا تو کریکشن ہو سکتے ہیں، لیکن دیگر حالات بھی دیکھے جا سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور اس کے پاس کیا شواہد موجود ہیں۔ تھرڈ والی ہمارے پاس اگزامپل یہ ہے کہ اگر تعلیمی سند میں غلط تاریخ پیدائش درج ہے جبکہ پیدائش سرٹیفکیٹ فارم بے اور شناختی کارڈ میں درست ہے تو اب سچویشن تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اب تعلیمی بورڈ انوالو ہو گیا ہے۔ آپ تعلیمی بورڈ سے رجوع کریں کہ میرے پاس تو یہ ڈاکومنٹس ہیں، میرے پاس آئی ڈی کارڈ میں درست ہے، فارم بے میں ہے یا پیدائش سرٹیفکیٹ بھی میرے پاس موجود ہے تو آپ کے پاس اندراج غلط ہے تو اس کی کریکشن کی جائے۔ تو اگر کورٹ یہ جو تعلیمی بورڈ ہے جو بھی آپ کا بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہے، راولپنڈی گجرانوالہ بورڈ، لاہور بورڈ، اگر یہ جاری آپ کو کریکشن نہیں کرتے تو آپ جو ہے ان کے اگینسٹ کورٹ میں سول کورٹ میں دعویٰ دائر کریں گے، وہی والا دعویٰ سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کا۔ اگر کسی کو نہیں پتا کہ کیسے بنایا جاتا ہے یا اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے تو اسی ویب سائٹ پر وزٹ کر کے یہاں پر آپ ویو کر سکتے ہیں کہ یہ فارمیٹ کیا سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ نادرہ سمپل لکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ اس سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن یا کچھ جو دعوے جات ہیں یا سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل جائے گی۔ اب یہاں پہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگلی جو سچویشن ہے کہ کس صورتحال میں تاریخ پیدائش یا عمر میں تبدیلی نہیں کروائی جا سکتی۔ تو اب ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص جو سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ امپلائی ہے، اس کی عمر 57 ایئرز ہے، یہ ہم ایگزامپل کے طور پر سمجھ رہے ہیں، اور 60 سال کی عمر میں اس کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ شاید انہوں نے چینج کیا نہیں کیا، لیکن ایک اوور آل جو چل رہا تھا 60 سال کی عمر میں اگر اس کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ 5 سال مزید میں ملازمت میں رہوں اور پھر مجھے ریٹائرمنٹ دی جائے تو اسے اپنی عمر میں 5 سال کی کمی کروانی پڑے گی، اور اس سلسلے میں وہ جو بھی تگ و دو کرتا ہے اس کے ذرا آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ اب چونکہ ملازمت جب وہ اپوائنٹ ہوا تھا، بھرتی ہوا تھا تو اس نے بہت سارے ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہوں گے۔ فار ایگزامپل اس نے اپنی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس دیے ہوں گے، شناختی کارڈ دیا ہوگا، اور جس کے مطابق اس کی جو تاریخ پیدائش ہے یا جو عمر بنتی ہے وہ 57 سال ہی بنتی ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ریٹائرمنٹ ہونے جا رہا ہے اور جو ادارہ ہے وہ اس کو ریٹائر کرنے کے در پہ ہے۔ اب وہ شخص جاتا ہے تعلیمی سند میں عمر تبدیل کروانے کے لیے متعلقہ جو بورڈ ہے، اب جاتا ہے، پہلے نہیں، پہلے تو اس میں وہی لکھا تھا، اب اس میں جو پہلے ڈیٹ آف برتھ لکھی تھی اب اس کی کریکشن کے لیے جاتا ہے تو بورڈ اگر وہ کر دیتا ہے، بے شک اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے بورڈ اس کے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، تعلیمی سند اس میں کمی کر دیتا ہے، عمر میں کمی کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس بنیاد پر شناختی کارڈ میں بھی تبدیلی کروا لیتا ہے، جس بھی ذریعے سے کروا لیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ادارہ اس کو ریٹائر کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں چاہے ادارہ اس کو چیلنج کرے، چاہے یہ شخص عدالت کے جو ریٹائرمنٹ کے آرڈر ہیں یا ہونے والا ہے اس بارے میں اگر اس کو چیلنج کرتا ہے تو دونوں صورتوں میں عدالت یہ چیز دیکھ سکتی ہے کہ اس کے پاس پہلے جو ڈاکومنٹس اس نے
پرووائڈ کیے تھے اس ٹائم تو اس کے پاس یہ ڈیٹ آف برتھ تھی جس کے مطابق اس کی جو عمر ہے وہ 57 سال ہی بنتی ہے، نہ کہ 52 سال. اور اس کے بعد اور بھی کافی سارے فیکٹ دیکھتے ہیں تو کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہوا تھا. 2021 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس میں بھی وہ جو شخص نوکری میں امپلائمنٹ میں تھا سرکاری، وہ ریٹائر ہونے کے جو ہے اینڈ پہ تھا، تو اس نے کہا کہ اب اکیڈمک جو کریڈینشلز ہے اس کو چینج کروا کر میں اپنی ریٹائرمنٹ کو ایکسٹینڈ کروا لوں تاکہ بعد میں میری ریٹائرمنٹ ہو. تو کورٹ نے کہا کہ اب اس کے جو ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں اس میں جو ڈیٹ آف برتھ اس کی ریکارڈ تھی وہ تو 1/3/1959 تھی. لیکن جو یہ سرپرائزنگ کی بات یہ ہے کہ اس نے کریکشن کے لیے اپروچ کیا، وہ جو کریکشن کے لیے اس نے تگودو شروع کی وہ 22 سال کے بعد، 22 سالہ سروس ہونے کے بعد، یعنی 2014 میں اس نے کریکشن کے لیے کوشش کی اور وہ بورڈ کو رجوع کیا. اس نے جو بھی تعلیمی بورڈ تھا جہاں کوئٹہ کا تھا، اور اس نے جو اپنی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ چینج کروا لی 1/3/1959 سے 20/12/1963، یعنی 3-4 سال کا اس نے جو ہے وہ گیپ لیا ہے. اس کے بعد اٹ از سرپرائزنگ دیٹ دی بورڈ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پروسیڈڈ. اب کورٹ نے کہا کہ بورڈ نے کر تو دیا لیکن بورڈ نے یہ غلط کیا، کیونکہ یہ جو اس سائل کی مرضی تھی اس کے مطابق اس نے کر دیا. 3-4 سال کا گیپ ڈال دیا، 3-4 سال عمر میں کمی کر دی. اور اس کے بعد کورٹ نے کہا کہ بورڈ جو ہے اس کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ اس طرح کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کرتا اور ریکارڈ میں درست یہ جو تبدیلی ہے ڈیٹ آف برتھ میں وہ کرتا. اب کورٹ نے کہا ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کیا نام ہے بورڈ نے کس وجوہات کی بنا پر یہ جو تاریخ پیدائش ہے اس میں تبدیلی کی. تو کوئی ایسی چیز جو تو ان کو جو کورٹ کے سامنے بتائی گئی تھی بات وہ یہ تھا کہ ہمیں کہ ان کو بورڈ کو ایک ایفیڈیوٹ پرووائڈ کیا گیا تھا بیان حاضری، اس بنیاد پر جو ہے بورڈ نے جو ہے ڈیٹ آف برتھ میں تبدیلی کر دی. لیکن کورٹ نے اس کو نہیں مانا کہ ایفیڈیوٹ کی کوئی اتنے وہ نہیں ہے، اس کو اتنا وزن نہیں دیا. کورٹ نے کہا باقی جب ڈاکومنٹ سے جب یہ جوائن اس نے کی تھی نوکری میں، اس نے امپلائمنٹ جب آغاز کیا تھا تو اس کے بعد جو بھی ڈاکومنٹ تھے اس میں ڈیٹ آف برتھ جو بھی تھی وہ زیادہ ایج والی تھی، یعنی 1959 تھی، اور اب اس نے 63 کروائی، تو یہ غلط ہے. اور اس کے بعد اور بھی کچھ کافی ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد کورٹ نے کہا کہ وہ امپاور نہیں تھا اس کو بورڈ کا چینج کرنے. اس کی وجہ سے جو بھی سپر سٹرکچر ہوگا اس بنیاد پر جو بھی تبدیلیاں کی گئی بے شک وہ شناختی کارڈ میں کی گئی تو یہ غلط ہیں، اور اس وجہ سے تمام کے تمام جو ہم اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں. کورٹ نے یہاں 22 سالہ کا بھی حوالہ دے کے اس کو کورٹ نے کہا کہ یہ پرولونگ سروس کو پرولونگ کرنے کے لیے یہ جو ہے اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے اس لیٹیگنٹ پارٹی کی بھی جو سائل تھا، اس کے ساتھ ساتھ بورڈ کی بھی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے انڈیو فیور یعنی کہ اس شخص کو فیور دی ہے جو کہ غلط ہے. کورٹ نے کہا یہ ہم ڈسکریج کرتے ہیں، ڈسکریج ہوتی ہے اس عمر میں تبدیلی کی جو بات ہے، کیونکہ اور اسپیشلی اس شخص کے لیے کہ جو ایک سرکاری ملازمت ہو اور جبکہ اس کی جو امپلائمنٹ ہے وہ ریٹائرمنٹ کے ورج پر ہو، اینڈ پر ہو. باقی کورٹ نے ایک اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حوالہ دی اسی کورٹ کی کہ اس میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے اینڈ پر اپنی تعلیم جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں تبدیلی نہیں کروا سکتا. اب ایک اور جو سپریم کورٹ کا میں کیس پڑھ رہا تھا وہاں پہ لکھا تھا، وہاں پہ جو کیس تھا اس میں ایک لیڈیز تھی، اس نے اپنی جو فائل کی اپلیکیشن تاریخ پیدائش میں تبدیلی کے لیے، اور اس میں اس کورٹ نے سپریم کورٹ کا یہ کیس سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا تھا تو سپریم کورٹ نے اس کی جو الاؤ کر دی ایج جو کریکشن ہے یا تبدیلی. اور اس میں کورٹ نے ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ یہ سرکاری ملازمہ نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز دیکھی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جو عمر کا فرق ہے وہ صرف 4 مہینوں کا، جو ان نیچرل سی چیز ہے. تو یہ بھی چیزیں دیکھنے کے لیے کورٹ نے کہا کہ آگے ان فیوچر مسئلے مسائل نہ بنے، وراثت کے لحاظ سے، پیرنٹیج کے لحاظ سے جو بھی چیز میں مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے کورٹ نے اس کی ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن یا آلٹریشن کو الاؤ کیا اور درست قرار دیا. اس طرح عدالت بہت ساری چیزیں دیکھتی ہے کہ تاریخی پیدائش کو کیوں تبدیل کروایا جا رہا ہے، کیا مفاد اس تاریخی پیدائش کو تبدیل کرانے کے بعد حاصل کیے جا سکتے ہیں، کسی دیگر شخص کے رائٹس تو متاثر نہیں ہو رہے، تاریخی پیدائش کی تبدیلی کے لیے کیا کیا شواہد موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں. تو اس طرح بہت ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر میں رکھ کر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی تاریخی پیدائش کو تبدیل کیا جانا قرین انصاف ہے یا نہیں ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے.